بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو تحریک ریشمی رومال کے ہیرو، تحریک آزادی ہند کے عظیم جرنیل، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن اصل اور قابل اعتماد تحریر وہی ہے جو حضرت نے اپنے بارے میں اپنے ہاتھوں سے لکھی، جو چند صفحات پر مشتمل ہے۔ وہی حضرت کی خود نوشت سوانح عمری بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں پیدائش سے لے کر جلا وطنی اور پھر واپسی تک کے حالات موجود ہیں۔ یہ تفصیلات 20 بڑے مسلمان نامی کتاب میں موجود ہیں۔ حضرت سندھی کا تعلق ابتدا میں سندھ کے ساتھ نہیں تھا، پنجابی تھے، پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ان کا ددیال گجرانوالا کے ایک گاؤں چیاں والی میں تھا اور ننیال ڈیرہ غازی خان کے علاقہ جام پور میں تھا۔ ددیال ننیال دونوں ہی غیر مسلم تھے۔ آپ کے والد نے آپ کے نانا کی ترغیب پر سکھ مت کو اختیار کر لیا تھا، یعنی اس سے قبل ان کا تعلق سناتن دھرم کے ساتھ تھا، جس کو ہم ہندو دھرم، ہندو مت کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر ہم جنہیں ہندو یا ہندو دھرم والے، ہندو مذہب والے کہتے ہیں، اس دھرم کے پڑھے لکھے لوگ خود کو ہندو نہیں کہتے، سناتنی کہتے ہیں، اور اپنے دھرم کو سناتن دھرم کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، ہندو دھرم نہیں ہے، بلکہ ہندو دھرم کے نام سے دنیا میں کوئی دھرم موجود نہیں ہے۔ یہ نسبت ایسی ہی ہے جیسے پاکستان کے رہنے والوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، جیسے برطانیہ کے باشندوں کو برطانوی کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں رہنے والوں کو بنگالی کہا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم، قبیلے، دھرم، مذہب کے ساتھ ہو، بنیادی طور پر انہیں اسی ملک سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں جیسے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک بار بیان کے دوران حالات کے تذکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب چلن یہ ہو گیا ہے، اب رواج یہ ہو گیا ہے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن ہی کا نام قوم بن جاتا ہے، جیسے افغانی افغانستان، اب وہ کوئی بھی ہوں، ایسے ہی ہندی ہندوستان کے رہنے والے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں۔ تو کسی نے علامہ اقبال تک یہ بات پہنچا دی کہ حضرت مدنی نے تو یہ فرمایا ہے کہ بھئی اب قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ حضرت مدنی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا عقیدہ ہے
میرا نظریہ ہے، میرا موقف، بلکہ حضرت مدنی نے تو یہ فرمایا تھا کہ اب چلن یہ ہو گیا ہے، ایک حالات کی خبر دی تھی انہوں نے۔ تو بہرحال نادان لوگوں نے یا شریر لوگوں نے اس کا اور معنی مفہوم لے کر شاعر مشرق علامہ اقبال تک غلط معلومات پہنچائیں، تو علامہ اقبال نے بھی وہ نظم کہہ دی، بلکہ وہ چند شعر ہیں۔ بعد میں جب علامہ اقبال کو علم ہوا تو علامہ اقبال نے استغفار کیا اور کہا کہ میرے ان اشعار کو قلم زد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اب میرے دیوان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہم سناتنیوں کو ہندو کہہ دیتے ہیں، اصل میں ہندوستان کے رہائشیوں کو ہندی یا ہندو کہا جاتا تھا۔ تو حضرت کے ددیال سناتنی تھے اور ننیال سکھ تھے۔ نانا کی ترغیب پر ان کے والد نے سکھ مت اختیار کر لیا۔ حضرت نے خود تو نہیں لکھا، البتہ بعض جگہ ان کا نام بوٹا سنگھ لکھا ہوا ملتا ہے۔ حضرت کی پیدائش 1872 میں چیاں والی ضلع گوجرانوالہ میں ہوئی۔ وفات سے 4 ماہ قبل والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی، تو کفالت اور سرپرستی دادا کے پاس آئی۔ 2 سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ اپنے اس بچے کو لے کر اپنے میکے حضرت کے ننیال جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان میں لے آئے۔ ننیالی خاندان بھی بڑا امیر اور مالی طور پر مستحکم تھا۔ ددیالی خاندان کا پیشہ زرگری تھا، پھر بعد میں کچھ لوگوں نے ساہوکارہ والا پیشہ اختیار کر لیا، یعنی سود پر پیسوں کا لین دین کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ ساہوکار کہلائے۔ تو حضرت اپنے ننیال میں آ گئے۔ پھر 5 سال کی عمر میں 1876 کے آخر میں آپ کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ جام پور کے پرائمری اسکول میں پرائمری تک تعلیم حاصل کی، پھر مڈل اسکول میں چلے گئے۔ اسی مڈل اسکول میں تعلیم کے دوران آپ کے ہم مکتب جن کا تعلق آریہ سماج کے ساتھ، ہندوؤں کا ہی ایک فرقہ، ایک طبقہ، ایک گروہ، جنہوں نے خود کو ہندوؤں سے اس لیے علیحدہ کیا کہ ہم ہندو مت میں موجود شرک اور دیگر غلط رسومات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں جا کر یہ تحریک شدت پسند تحریک ثابت ہوئی اور شدھی جیسی تحریکوں نے اسی آریہ سماج کی کوکھ سے جنم لیا۔ تو آپ کے ہم مکتب آریہ سماج کے لڑکے تھے، یقیناً وہ بھی مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور عمر 12 سال سے کم تھی۔ ان طلباء سے، یعنی ہندو طبقہ، ہندو مت کے لڑکوں سے تحفۃ الہند نامی ایک کتاب آپ کو ملی، جو ایک مسلمان عالم دین مولانا عبید اللہ کی لکھی ہوئی تھی، جو اسلامی عقائد، اسلامی افکار اور اسلامی معاشرت پر مشتمل تھی۔ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور آپ لکھتے ہیں کہ آریہ سماج اور دیگر درجنوں ہندو لڑکے اس کتاب کے گرویدہ تھے۔ فرمایا اس کتاب کو پڑھنے سے دل کی کایا پلٹ گئی، اندر ایمان نے ہلچل مچا دی، لہذا دل میں ارادہ کر لیا کہ اسی کتاب کے مؤلف مولانا عبید اللہ کے نام پر اپنا نام عبید اللہ رکھوں گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو ہندو لڑکے سے ایک کتاب ملی،
تقویت الایمان، جو حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ کی تالیف ہے۔ اس کے بھی ہندو لڑکے اور آریہ سماج کے لڑکے اس کے بھی گرویدہ تھے۔ فرمایا میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے عقیدہ توحید اور شرک سمجھ میں آیا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور شرک سے بچنا کیسے ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ پھر ایک اور کتاب احوال الآخرہ جو پنجابی زبان میں تھی وہ ملی۔ یہ 3 کتابیں وہ تھیں جو حضرت سندھی کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنی۔ ان کتابوں کے مطالعہ کے وقت حضرت کی عمر 12 سال کے درمیان میں تھی۔ 1884 کا یہ واقعہ ہے۔ میں ان کتابوں کو پڑھتا رہا، بار بار پڑھا، جوں پڑھتا گیا، جوں مطالعہ کرتا گیا، اسلام دل میں گھر کرتا گیا۔ وہ غیر مسلم جو تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہیں کن حالات کا سامنا تھا، تحفۃ الہند اور ان کتابوں میں اس کو پڑھا تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا رہا کہ یہ حالات پیش آ سکتے ہیں، یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اب فرمایا دل میں بس ایک ہی خواہش انگڑائی لے رہی تھی کہ اسلام کا اظہار کروں، کہ اسلام جب دل میں گھر کرتا ہے تو پھر یہ مجبور کر دیتا ہے انسان کو کہ انسان بڑے سے بڑا خطرہ مول لے لیتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، بڑے سے بڑے رشتے کو بھول جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے جب اسلام قبول کر لیا پھر اعزاء و اقارب کو بھول گئے، گھروں کو بھول گئے، کوئی والد کو، والدہ کو، اولاد کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا، حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، پھر سب کچھ چھوڑنا آسان لگ گیا۔ تو فرمایا کہ اب دل میں یہی خواہش تھی کہ کسی طرح اسلام کا اظہار کروں۔ 1884 سے لے کر 1887 تک یہ 3 سال کا عرصہ انہی کتابوں کے مطالعہ میں گزارا اور نماز سیکھی، نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر گھر والوں کو بھی عادات، اطوار، اقوال، اعمال سے اندازہ ہو گیا بھئی اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے، زندگی میں انقلاب آ رہا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا، یہ امام انقلاب بننے جا رہا ہے۔ تو میں 15 سال کی عمر میں 1887 میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور ایک ہندو لڑکے کے ساتھ وہاں سے نکلے اور کوٹلہ رحم علی شاہ مظفر گڑھ پہنچے۔ یہ 1887 حضرت سندھی کے قبول اسلام کا سال ہے، یعنی اظہار اسلام کا سال۔ قبول اسلام تو 3 سال پہلے ہو چکا تھا، اظہار اسلام کا سال، اور یہی امام الاولیاء حضرت لاہوری کی پیدائش کا سال ہے، یعنی حضرت لاہوری حضرت سندھی سے عمر میں 15 سال چھوٹے تھے، ویسے قریبی عزیز تھے، ایک ہی خاندان تھا۔ ادھر آپ نے اظہار اسلام فرمایا، ادھر گجرانوالہ کے ہی علاقے میں قصبہ جلال میں حضرت لاہوری پیدا ہو۔ فرمایا جب میں یہاں موجود تھا تو گھر سے تعاقب شروع ہو گیا، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں پکڑ نہ لیں۔ ایک طالب علم کے ساتھ سندھ کا سفر شروع کیا اور سندھ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، راستے میں اسی طالب علم سے جو کچھ کتابیں پڑھا ہوا تھا، عربی ابتدائی کتابیں، صرف کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور یوں چلتے چلتے یہ برچونڈی شریف پہنچ گیا۔ حضرت حافظ محمد صدیق نور اللہ مرقدہ موجود تھے، ان سے بیعت ہوئے، ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ حضرت سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، میرے لیے آپ ہی بمنزلہ باپ، آپ ہی بمنزلہ بھائی،
آپ ہی شیخ، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ حضرت برچونڈوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ عبید اللہ نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، اعزاء و اقارب چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہمیں اللہ کے لیے اپنا باپ تسلیم کیا، ہم بھی اللہ کے لیے انہیں اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت برچونڈوی کے ان جملوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی، ایک اطمینان محسوس ہوا، اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں حضرت سے بیعت ہوا، یہاں رہنے لگ گیا، اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا۔ فرماتے ہیں کوئی پوچھتا کہ نام کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی کی اتباع میں کہہ دیتا کہ عبید اللہ بن اسلام، میرا باپ بھی اسلام ہے، میری ماں بھی اسلام ہے، میرا گھر بھی اسلام ہے، میرا رشتہ بھی اسلام ہے، میرا تعلق بھی اسلام ہے، میرے اعزاء بھی، میرے اقارب بھی، میرا سب کچھ اسلام ہے۔ فرمایا کوئی بہت زور لگاتا، پھر پوچھتا تو میں یہی کہتا اور یہی لکھتا، کبھی کبھی عبید اللہ بن ابی عائشہ لکھتا۔ فرمایا یہی میرا تعارف ہے۔ یہاں سے فرمایا میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں علم دین حاصل کروں۔ حضرت برچونڈوی نور اللہ مرقدہ کو جب علم ہوا، آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ میری دعا ہے کہ عبید اللہ کا پالا کسی ایسے عالم سے پڑ جائے جو علم و عمل میں راسخ ہو۔ میں حضرت کی دعا قبول ہو گئی اور یہاں سے نکل پڑا ایک طالب علم کے ساتھ ریاست بہاولپور کے دیہاتوں میں، ایسے مسجدوں میں چلتے پھرتے اس طالب علم سے کبھی کہیں سے پڑھتا رہا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، 1887 ہی اظہار اسلام کا سال ہے اور یہیں سے چلے تو پڑھنا شروع کر دیا، اور فرمایا بہاولپور ریاست کے مختلف مساجد میں رہا، پڑھتا رہا، پھر دین پور شریف پہنچ گیا۔ سلطان العارفین حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پہنچے۔ یہیں حضرت دین پوری نے حضرت سندھی کی والدہ کو خط لکھ کر بلا لیا۔ ان کی والدہ تشریف لائیں، فرمایا میری ملاقات ہوئی، والدہ نے اصرار کیا کہ میں آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ میں والدہ کی محبت تو تھی، لیکن اس محبت پر اسلام غالب آ چکا تھا، اس محبت پر اسلام کی محبت غالب آ چکی تھی، لہذا میں نے معذرت کی۔ کچھ عرصہ، کچھ مہینے یہیں رہ کر حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ کتابیں پڑھی، ہدایت النحو وغیرہ۔ وہ حضرت کے استاذ تھے، پہلے باضابطہ استاذ، جن کی قبر حضرت سندھی کے ساتھ ہی دین پور شریف میں موجود ہے۔ اور میں پھر یہاں سے نکلا کہ کوٹلہ رحم علی شاہ جا کر تعلیم حاصل کروں۔ جب یہاں پہنچا تو یہاں ایک طالب علم سے سنا ہندوستان کے مدارس کے بارے میں، تو وہیں دارالعلوم دیوبند کا ذکر بھی سنا۔ اللہ پر توکل کیا، اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا اور دیوبند پہنچ گیا۔ فرمایا دیوبند پہنچ کر تعلیم شروع کر دی، اور ایک امتحان کے دوران دیوبند کے مدرس اول تھے حضرت مولانا سید حسن احمد، یا احمد حسن ان کا نام تھا۔ فرمایا جب انہوں نے میرے پیپر چیک کیے، انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت قابل ہے، لکھا اگر یہ مدرس بنے تو شاہ عبدالعزیز ثانی ہوگا۔ میں وہاں پڑھا، حضرت شیخ الہند سے پڑھا، دیگر علماء سے پڑھا، اور اس تیز رفتاری سے پڑھا۔ 1887 میں شروع کر کے 1891، 4 سال کے عرصے میں تمام علوم متداولہ مروجہ سب حاصل کر لی۔ اس تیزی سے پڑھا، فرماتے تھے کہ میں نے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ 4 دن میں پڑھی۔ علم میراث کی کتاب سراجی صرف 2 گھنٹے میں پڑھی، تمام علوم حاصل کیے۔ پھر یہیں دلی میں مولوی نذیر دہلوی جو مسلک
اہل حدیث کے بانیوں میں سے ہیں۔ دو شخصیات مسلک اہل حدیث کے بانیوں میں ہیں، ایک نواب صدیق حسن خان اور ایک مولوی نذیر دہلوی۔ فرمایا مولوی نذیر دہلوی کے حلقے میں بھی شامل ہوا، 2 سبق بخاری شریف کے، 2 ترمذی شریف کے بھی ان سے سنے۔ تو اپنی تعلیم مکمل کر کے 4 سال کی مدت میں یعنی 1891 میں آپ نے تعلیم مکمل کر لی اور پھر دیوبند سے آپ چل پڑے، سندھ پہنچے اپنے شیخ کی خدمت میں حضرت برچونڈوی کے پاس۔ اب عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 18 سال مکمل، 19واں سال چل رہا تھا۔ فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو میرے پہنچنے سے 10 روز قبل شیخ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو بیتی دل پر، جو اس وقت کیفیت ہوئی، اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ اسباب کی دنیا میں ایک ہی سہارا تھا، حضرت شیخ تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اب میں کدھر جاؤں گا؟ پھر اللہ کی رحمت نے سہارا دیا، فرمایا میں یہاں سے چلا امروٹ شریف پہنچا، جہاں حضرت حافظ محمد صدیق برچونڈوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز، تحریک آزادی ہند کے عظیم قائد، بر صغیر کے عظیم صوفی، عظیم مجاہد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے۔ وہ ایک لحاظ سے آپ کے پیر بھائی بھی تھے، آپ کی پہلی بیعت حضرت برچونڈوی سے تھی، اور مولانا تاج محمود امروٹی کے خلیفہ کے شیخ حضرت برچونڈوی تھے۔ فرمایا میں حضرت کے پاس رہ گیا، حضرت نے میری سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مجھے معاشی فکر نہیں ہوئی، میرا ذوق کتاب کا تھا، جتنی کتب امروٹ شریف میں موجود تھیں وہ میرے لیے پیش کر دی، مزید کتابیں مہیا کر دی، میں کتابوں کے مطالعہ میں مصروف رہا۔ یہ 7 سے 8 سال کا عرصہ متواتر صرف مطالعہ۔ فرمایا اگر میری مطالعہ کی ضرورت یہاں پوری نہ ہوتی تو پیر آف جھنڈا حیدرآباد کے قریب، فرمایا میں وہاں چلا جاتا، وہاں بڑا کتب خانہ تھا، اور جو بزرگ وہاں تشریف فرما تھے صاحب العلم الثالث، 3 جھنڈا پیر تھے، فرمایا ان کی خدمت میں، ان کی خانقاہ میں، ان کے کتب خانے میں بیٹھتا، وہاں رہتا، پھر جو کتابیں ضرورت ہوتی وہاں سے لے آتا امروٹ شریف میں۔ فرمایا میری دنیاوی ضرورت امروٹ شریف سے، دین پور شریف سے پوری ہوتی رہی۔ یہیں حضرت نے اپنا ایک مطبع، چھاپا خانہ، کتاب گھر جہاں کتابیں چھپتی تھیں وہ بنایا، اور کئی عربی سندھی کتب جو نایاب تھیں ان کو شائع کیا۔ ایک رسالہ نکالا الاخوان، یہاں اپنی جو حضرت کا مزاج تھا، انقلاب زندگی میں آیا ہوا تھا اور امام انقلاب بننا تھا، وہی انقلاب کہ ہندوستان کو انگریز کے چنگل سے نکالنا ہے، انگریز سے آزاد کروانا ہے، یہی فکر تھی، اس کے لیے محنتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت شیخ حبیب اللہ، انہوں نے حضرت لاہوری کو بھی آپ کے حوالے کر دیا، حضرت لاہوری کو بھی امروٹ شریف لے آئے اور یہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ فرمایا پھر میں نے سوچا کہ جو سکیم، جو منصوبہ میرے دماغ میں ہے، اس کی تکمیل ایک باقاعدہ ادارے کو چاہتی ہے، لہذا پیر آف جھنڈا صاحب العلم الثالث، 3 پیر آف جھنڈا، فرمایا ان کے پاس میں پہنچا، میں نے اپنی خواہش ظاہر کی، انہوں نے اپنا ادارہ، اپنی خانقاہ سپرد کر دی اور فرمایا کہ آپ با اختیار ہو۔ فرمایا میں نے ان سے اختیار لے کر
ایک لحاظ سے مختار بن کے ادارہ بنایا، مدرسہ دار الارشاد گوٹھ جھنڈا پیر۔ حضرت جھنڈا پیر، تیسرے جھنڈا پیر جو تھے، ان کے بیٹے جو چوتھے پیر آف جھنڈا تھے، وہ حضرت کے شاگرد تھے۔ پھر جو پانچویں جھنڈا پیر ہوئے، صاحب العلم الخامس، انہوں نے حضرت کے پاس باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور وہ حضرت لاہوری کے کلاس فیلو تھے، ہم مکتب تھے۔ آپ نے وہاں اکیلے پڑھانا شروع کیا اور ایک جماعت علماء کی تیار کی، جس میں 5 لوگ تھے پہلے سال جو فارغ، اس میں حضرت لاہوری بھی تھے اور 5ویں پیر آف جھنڈا بھی تھے۔ ایک جماعت تیار کی، ان کی دستار بندی کے لیے بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ ریاست بھوپال کے بڑے استاذ، بڑے مدرس، بڑے شیخ جو یمن کے تھے، نواب صدیق حسن خان کے استاذ تھے، ان کو بلایا گیا، حضرت شیخ الہند کو بلایا گیا، دیگر اکابر کو بلایا گیا، اور فرمایا پھر اسی نہج پہ کام ہوتا رہا۔ حضرت لاہوری پڑھ کر فارغ ہو گئے، حضرت لاہوری کو بھی اپنا معاون مدرس رکھ لیا۔ امروٹ شریف قیام کے دوران ہی حضرت مولانا تاج محمود امروٹی نے اپنے ایک تعلق والے، اپنے ایک مرید اللہ والے کی بیٹی کا رشتہ حضرت کے لیے مانگا، اور حضرت کی شادی امروٹ شریف میں ہو گئی، یعنی اظہار اسلام سندھ میں، پھر تعلیم کی ابتدا سندھ میں، فراغت کے بعد پھر سندھ میں، مدرسہ بنایا سندھ میں، پڑھایا سندھ میں، مطبع سندھ میں، رسالہ نکالا سندھ میں، اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی ہو گئے تھے۔ تو سندھ کی نسبت حاصل یوں ہو گئی، اور پھر ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ فرمایا یہ ساری سکیمیں چل رہی تھیں، اپنی شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹی دی، اس بیٹی کی شادی حضرت لاہوری کے ساتھ کر دی۔ پھر وہ بیٹی 1 سال کے بعد فوت ہو گئی۔ ادھر آپ ہندوستان میں آئے، حضرت شیخ الہند سے ملاقات ہوئی، حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آپ ادھر ٹھہرو، یہاں آپ کی ضرورت ہے۔ یہاں جمعیت الانصار قائم فرمائی دیوبند میں، جس میں دیوبند کے سابقہ تمام فضلاء کو شامل کیا گیا کہ انہیں ہم اس تحریک کا حصہ بنائیں، انقلاب کی تحریک کا حصہ بنائیں۔ یہاں رہے، پھر دلی میں تشریف لے گئے، حضرت لاہوری کو پھر بلا لیا۔ اس کے بلانے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آپ یہاں سے سفر شروع کریں۔ تو آپ نے دلی میں نظارت المعارف کے نام سے ادارہ قائم فرما لیا تھا، وہاں حضرت لاہوری کو بٹھا دیا۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر عرض ہے کہ حضرت لاہوری کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہوئی۔ حضرت لاہوری نے سندھ میں پڑھا جتنا پڑھا، اور حضرت سندھی سے پڑھا۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد حضرت لاہوری کے حالات جب آپ کے گوش گزار ہوں گے، اس میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ حضرت لاہوری کو وہاں بٹھا دیا، اور خود حضرت شیخ الہند کے حکم کی تعمیل میں حضرت نے فرمایا کہ کابل چلے جاؤ۔ کابل چلے گئے، کابل میں رہے، پھر یہاں سے آپ ماسکو چلے گئے، روس میں رہے، پھر یہاں سے آپ ترکی چلے گئے، پھر آپ حجاز چلے گئے۔ یہ ان تمام مقامات پر جانے کا مقصد تحریک آزادی کو منظم کرنا تھا، آزادی کے متوالوں کو ایک لڑی میں پرونا تھا، اقوام عالم جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی تھی ان کو اپنی پشت پر کھڑا کرنا تھا، ظالم اور غاصب برطانوی سامراج کو یہاں سے نکالنا تھا۔ لہذا آپ ان علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے، لوگوں کو جوڑتے رہے، پھر حرمین چلے گئے۔ ایک طویل عرصہ آپ کا حرمین شریفین میں ہے، غالباً
12-15 سال کا عرصہ آپ وہاں رہے، وہاں پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، درس بھی دیتے رہے، علماء سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ پھر واپسی کا پروگرام بنا، 1936-37 میں آپ کی واپسی کی تاریخ شروع ہوئی۔ 1915 میں سفر شروع کیا تھا، 1936-37 میں ہندوستان کے لوگوں نے آپ کی واپسی کے لیے کوششیں شروع کی۔ آپ 1939 میں واپس تشریف لائے۔ حضرات لکھتے ہیں، اور 20 بڑے مسلمان میں یہ بات موجود ہے، غالباً اس کو لکھنے والے مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت لاہور حضرت سندھی واپس آئے تو ہم استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ ہمارا خیال تھا اتنا عرصہ یعنی تقریباً 24 سال جلاوطنی اتنے ملکوں گھومے، واپس آئیں گے کر و فر کے ساتھ، بڑی شیروانی ہوگی، شملے والی پگڑی ہوگی، کچھ نوکر ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے بریف کیس ہوں گے۔ ہم کھڑے تھے، ایک دم کیا دیکھتے ہیں، ایک بزرگ 65-66 سال کی عمر کے، ننگے سر، کھدر کا لباس، گلے میں ایک صافہ، ننگے سر ہیں، اور پھدک کر جمپ مار کے گاڑی سے اترے۔ دیکھا تو حضرت سندھی تھے، کوئی کر و فر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اعلیٰ لباس نہیں، کوئی شیروانی نہیں، کوئی شملے والی دستار نہیں، اور حضرت اکثر ننگے سر گھومتے تھے۔ لکھا ہے مولانا سعید اکبر نے، ایک بار دلی کے لال قلعے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ننگے سر تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ ننگے سر کیوں رہتے؟ تو لال قلعہ کی طرف دیکھا، غصے کی حالت میں آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا میری پگڑی تو اس دن اتر گئی تھی جب یہ لال قلعہ انگریز کی غلامی میں چلا گیا تھا۔ جب تک یہ آزاد نہیں ہوگا، پگڑی اور دستار کا کیا فائدہ؟ حضرت باقی زندگی بھی اسی انداز میں، سادگی کے انداز میں کام کرتے رہے۔ آپ روزانہ میلوں کا پیدل سفر کر کے دین سمجھانے پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، دلی میں جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے، 8-9 میل دور رہائش ہوتی تھی، پیدل، کہ 2 آنے کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ امام انقلاب یہ آزادی کے جرنیل تھے۔ حضرت بیمار ہوئے، یہاں سے سفر پر تشریف لے گئے، بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا۔ دین پور شریف میں حضرت کے شیخ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کے قدموں میں قبر بنی، اپنے شیخ کے پاس موجود ہے۔ 22 اگست 1944 کو حضرت کا وصال ہوا۔ ساری بات کو سمیٹتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت کی زندگی میں انقلاب کتاب سے آیا۔ کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ وہ کتاب عام نہیں تھی، معلوم یہ ہوا کہ ہر کتاب کا مطالعہ بھی ضروری نہیں، ہر کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ مستند کتاب تھی، وہ کتاب تھی جس نے دل کو بدل دیا، انقلاب پیدا کیا، اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس کتاب کو پڑھنے والا امام انقلاب بنا۔ اور یہ کتاب کب پڑھی؟ 12 سال کی عمر میں۔ کس سے لی؟ ہندو سے۔ شاہ اسماعیل کی کتاب کس سے لی؟ ہندو سے۔ اس زمانے میں مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹ یہ کتابیں پڑھتے تھے، اور ہمارے آبا کی کتابیں ہندو پڑھتے تھے، سکھ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ آج ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں
کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سندھی کو اللہ نے عقل، فہم بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ حضرت نے 4 سال سے بھی کم عرصے میں تمام کتب جو مدارس میں رائج تھیں وہ ساری پڑھ لی، دورہ حدیث کر لیا۔ دوران تعلیم آپ نے رسائل بھی لکھے، اور فرمایا کہ میں نے 2 رسالے لکھے چھٹیوں کے دوران، حضرت شیخ الہند کو پیش کیے، حضرت نے پسند فرمائے۔ حضرت کا مزاج تحقیق کا تھا۔ فرمایا میں نے ایک رسالے میں جمہور کی رائے کے خلاف محققین کی رائے کو ترجیح دی۔ وہ کیا تھا؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ متشابہات قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ محققین کی رائے ہے کہ اللہ کے علاوہ راسخین فی العلم کو بھی ان کی تعویل کا پتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ قرآن کریم کی آیات 2 قسم پر ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات تو وہ ہیں جن کا معنی مفہوم واضح ہے، متشابہات وہ ہیں جن کا معنی مفہوم واضح نہیں۔ فرمایا اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ ان کے پیچھے پڑ کے فتنہ ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جمہور کی رائے یہی ہے کہ ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم، جمہور فرماتے ہیں کہ راسخین فی العلم کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، محکمات بھی اللہ کی طرف سے، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ محققین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی تعویل اللہ جانتے ہیں اور راسخین فی العلم جانتے ہیں۔ یہ ایک تحقیقی بات ہے، اور حضرت کا مزاج تھا کہ چیزوں میں تحقیق ہونی چاہیے۔ حضرت کی اس رائے کو حضرت شیخ الہند نے پسند فرمایا۔ تو حضرت کا تحقیقی مزاج تھا، تحقیقی ذوق تھا، جمود کے قائل نہیں تھے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہنا نہیں، چلنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمارے اکابر کھڑے تھے ہم بھی بس وہیں کھڑے رہیں گے، حضرت چلنے والے تھے۔ تیسرا یہ کہ حضرت نے خالی حجرے میں بیٹھ کر بات نہیں کی، آپ نے دنیا کے نظاموں کو پڑھا، دنیا کے نظاموں کو پڑھا، اور پھر ان نظاموں کو ان ملکوں میں جا کر دیکھا۔ کابل کو پڑھا، کابل کے نظام کو کابل میں جا کے دیکھا۔ روس کو پڑھا، روس کے نظام کو روس میں جا کے دیکھا۔ ترکی کے نظام کو ترکی میں جا کے پڑھا۔ جن جن ممالک میں گئے وہاں کے حالات و واقعات دیکھے۔ صرف یہیں بیٹھ کر ان پر تنقید نہیں کی، ان کے نظام کو پڑھا بھی، دیکھا بھی۔ یہ غلط ہے کہ حضرت سوشلزم سے متاثر تھے، حضرت کمیونسٹ تھے، بالکل ایسی بات نہیں۔ پکے موحد، خدا پرست، دیندار تھے، اسلامی افکار و نظریات کے صرف پابند نہیں علم بردار تھے، لیڈر تھے، علماء حق کے قائد تھے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حضرت نے باتیں کی ہیں وہ لینن سے متاثر ہو کر، کارل مارکس سے متاثر ہو کر کی ہیں، نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے فکر اور فلسفہ سے متاثر تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے فکر اور فلسفہ کو پڑھا تھا، حجت اللہ البالغہ ان کے نصاب میں شامل تھی، اس کو پڑھا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا۔ اگر حضرت سندھی نور اللہ مرقدہ اپنے ان عزائم میں کامیاب ہو جاتے، آج دنیا کا نظام مختلف ہوتا،
لیکن بہرحال حضرت سندھی اپنے ساتھ وابستہ طبقات میں لوگوں میں انقلاب کی روح پھونک گئے۔ تا قیام قیامت فکر سندھی زندہ رہے گی۔ تا قیام قیامت حضرت سندھی کے پیروکار حضرت سندھی کے مشن پر کاربند رہیں گے۔ شکریہ۔